السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم ہیلتھ اپڈیٹ تھی جو کہ آپ کے ساتھ بہت پہلے شیئر کر لینی چاہیے تھی، مگر موقع نہیں ملا۔ اچانک یاد آیا کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ چونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے، ایسے میں اس دوائی کا استعمال بہت عام ہو جاتا ہے، تو آپ کو آئندہ سے اس میں احتیاط کرنا ہوگی۔ ذکر کرنا ہے جوشاندہ کا۔ جی ہاں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی خطرناک انگریڈینٹ یا ڈرگ موجود ہے جس پر آج میں ڈسکشن کروں گا۔ یہاں پہ کمپنی کا ذکر نہیں کرتے، وہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود چیک کر لیں کہ کون سی کمپنی اپنے جوشاندہ میں یہ خطرناک دوائی شامل کر رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں ایفیڈرین نامی دوائی کا، جو کہ ایفیڈرا نامی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دوائی انسان کے پھیپھڑوں، دل اور دماغ پر اثر رکھتی ہے، یعنی وہاں پہ جا کے ایکٹ کرتی ہے، اور اس کا استعمال کھانسی، دما وغیرہ میں کیا جاتا رہا، آپ کو بخوبی معلوم ہے، کیونکہ یہ انسانی پھیپھڑوں کی نالیوں کو ڈائلیٹ کرتی ہے، کھول دیتی ہے، تو سانس میں جو تنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو برونکو ڈائلیٹر کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، اور یہی اس کے استعمال کی وجہ بھی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو شاندہ وغیرہ لینے سے آپ کی جو ناک کھل جاتی ہے، اس میں سب سے اہم رول اسی ایفیڈرین کا ہوتا ہے۔ اس کو نیزل ڈی کنجسٹنٹ افیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تاریخی لحاظ سے ایک بہت پاپولر دوائی ہے۔ 1990 سے سن 2000 تک اس دوائی کو ویٹ لاس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا، اور اس کو اس وجہ سے مختلف ملکوں میں ہربل ادویات کا حصہ بنایا جاتا رہا، لیکن یہ اس کا ایک ان ریگولیٹڈ استعمال تھا۔ تو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، FDA جس کو کہتے ہیں، اس دوائی کو اپریل 2004 میں بین کر دیا تھا۔ جی ہاں، بہت پرانی بات ہے، یعنی یہ 18-19 سال سے بین ہے، کیونکہ اس پر جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس سے لوگوں میں اموات ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی تو معاملے کا علم کسی کو نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ جو ایفیڈرین کے کاروبار سے وابستہ تھے وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں بھی گئے کہ ایفیڈرین کو دوبارہ لیگلائز کیا جائے، کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کے بزنس کو کافی نقصان پہنچا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایک ایفیڈرین سکینڈل ہوا تھا، اس کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ تو FDA کا یہ بین سن 2004 میں لگا۔ 2006 میں اس کیس کی سماعت ہوئی عدالت میں، مگر ججز نے اس پر بین کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی بھی دنیا کے کئی ممالک میں اس دوائی کا غیر قانونی استعمال جاری ہے، اور بہت سارے ممالک تو ایسے ہیں جہاں پہ سائنس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے، تو وہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دوا بین ہو چکی ہے اور اس کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دوائی کی وجہ سے موت کی اصل وجہ کیا بنتی تھی۔ دراصل ایفیڈرین چونکہ ہمارے پھیپھڑوں کے علاوہ دل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، تو دیکھا گیا کہ اس کے استعمال سے مریضوں کا BP ہائی ہو جاتا تھا، دل کی دھڑکن بے ربط ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اس سے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا، مرگی جیسے دورے آنا بھی مریضوں میں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ سٹروک یعنی فالج بھی اس میں شامل تھا، اور یہی وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مریض کی اچانک موت واقع ہو جاتی تھی، اور اسی وجہ سے اس دوائی کو بین بھی کیا گیا۔ یہ دوائی چونکہ دماغ کو بھی سٹیمولیٹ کرتی ہے اور ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے، تو اگر اس کو رات کے وقت لیا جائے تو مریض کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت جو شاندہ لے لے تو اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دماغ کو چائے سے زیادہ سٹیمولیٹ کر دیتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے دل کو سٹیمولیٹ کر دیتی ہے، اور یہ وہ دونوں اعضاء ہیں جو اگر سٹیمولیٹ ہو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر کسی کو دل کی کوئی بیماری لاحق ہے، یا پھر اگر اس کا جسٹ بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، ان کے لیے یہ دوائی زہر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ٹاکسیسٹی ہوتی ہے۔ میری گزارش ہوگی ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے کہ اگر وہ کوئی ایسی دوائی اپنے پروڈکٹس میں شامل کر رہے ہیں، چاہے وہ کمبینیشن کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، تو خاموشی سے اپنے فارمولا کو تبدیل کر لیں تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے۔ تو یہ تو ذکر تھا ایفیڈرین کا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور دوائی ہے جس کو سوڈو ایفیڈرین کہتے ہیں۔ یہ ابھی بھی زیر استعمال ہے، اس کے استعمال کی اجازت ابھی بھی موجود ہے، یہ ابھی بھی لیگل ہے۔ نزلہ زکام کی جو مختلف دوائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے اکثر اس کو دیکھا بھی ہوگا، مگر وہ لوگ جن کو دل کے امراض لاحق ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس سے بھی اجتناب کریں۔ پاکستان کے علاوہ ایران، شام اور ترکی بہت زیادہ ایفیڈرین باہر سے منگواتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہیں وہ اس کا استعمال کرتی ہیں، اور اس وقت بھی ایفیڈرین ٹیبلٹس دنیا کے مختلف ملکوں میں بن رہی ہیں۔
جن کو غیر قانونی طریقے سے پھر باہر ملکوں میں بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جن ملکوں میں قوانین سخت ہیں ان کے لیے ایک بینڈ سبسٹنس ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. تو اگر ایسی کوئی ڈرگ ایئرپورٹس پہ یا بارڈر کراسنگ یا کسی اور راستے میں پکڑی جاتی ہے تو ان کو سیز کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ایفیڈرین کو بین کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ایفیڈرین سے آئس نامی نشہ بھی تیار کیا جاتا ہے. جی ہاں، آپ کو ضرور حیرت ہوئی ہوگی. آئس یا جس کو کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں، اس کو سائنسی زبان میں میتھ ایمفیٹامن کہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایفیڈرین کو خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ آئس بنانے میں کام آتی ہے. لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ سوڈو ایفیڈرین سے بھی آئس بنانے لگ گئے. تو یہ ایک خطرناک دھندا ہے اور اس نشے کی لت میں بہت سارے نوجوان اس وقت ملک میں شکار ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو آئس کے اوپر میں الگ سے ایک پوری ویڈیو کر لوں گا تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں. پیناڈول سی ایف نامی دوائی جو کہ نزلہ زکام میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی سوڈو ایفیڈرین موجود ہے. کیونکہ سوڈو ایفیڈرین کے مقابلے میں کم طاقتور ہے، یعنی لیس پوٹنٹ ہے، تو اس لیے سوڈو ایفیڈرین کو اب تک لیگل رکھا گیا ہے. مگر وہ لوگ جن کا بی پی ہائی رہتا ہے یا وہ لوگ جو کسی بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان کو سوڈو ایفیڈرین بھی نہیں لینی چاہیے یا کم از کم احتیاط کرنی چاہیے. ایفیڈرین اگر آپ کو جی پی یا کسی مستند ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے ملے تو یہ اس کا لیگل استعمال ہوگا. مگر بدقسمتی سے اکثر میڈیکل ڈاکٹرز کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایفیڈرین کے ساتھ جڑے کتنے زیادہ رسک ہے، اور اگر پرسکرپشن ان سے غلط ہو گئی تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. ایفیڈرین ایفیڈرا نامی پودے سے حاصل ہوتا ہے. اگر یہ کمپنی پودے کا نام لکھنے کی بجائے لیبل درست کر دیں، اگر ان سے لیبل غلط ہوا تو آسانی ہو جائے گی کہ انہوں نے کیا واقعی اس میں ایفیڈرین ڈالا ہے یا اس کے اندر سوڈو ایفیڈرین ہے. ان کو یہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے. پرانے وقتوں میں ایتھلیٹ بھی ایفیڈرین کو مس یوز کیا کرتے تھے کیونکہ اس سے ان کی جو انیروبک کیپیسٹی تھی وہ بڑھ جاتی تھی. لمبی ریس میگزیمم ایفیشنسی کے ساتھ دوڑ لیا کرتے تھے. لیکن بعد میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اس پر پابندی لگا دی جو کہ آج تک برقرار ہے، اور اب تو یہ ہر قسم کے سپورٹس میں بینڈ ہے. ایفیڈرین کو ابھی بھی جائز میڈیکل پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا کچھ ڈاکٹر اسے سرجری کے دوران مریض کو دیتے ہیں کہ سرجری کی وجہ سے کہیں مریض کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم نہ ہو جائے. تو یہ ایسی کیفیت میں ایک لائف سیونگ ڈرگ ہوگی کیونکہ ایفیڈرین سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. 2017 میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ مشہور زمانہ بیس بال پلیئر سٹیو بیکلر کی 2003 میں اچانک موت کا سبب بھی ایفیڈرین ہی تھی. وہ شاید وزن گھٹانے یا پھر پرفارمنس بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا. اس وقت بیکلر کی عمر محض 23 سال تھی. اس زمانے میں ایفیڈرین کے بارے میں ریسرچرز نے لکھا کہ یہ ایک سپیڈ ڈرگ ہے جس کے اثرات آئس کے نشے سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے ذہن کو جگا دیتی ہے اور اوور آل پرفارمنس بھی بڑھا دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ ملٹری آپریشن سے پہلے فوجیوں کو بھی دی جاتی تھی کہ وہ کارروائی سے پہلے چوکس ہو جائیں. مگر جب چند مشنز کے دوران جب اچانک فوجی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے مرنے لگے تو پتہ چلا کہ ان کی موت کی وجہ یہی ایفیڈرین ہی تھی. ایفیڈرین کی ڈوز کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی ڈوز 15 ملی گرام ہے. 15 ملی گرام دن میں 2 بار لی جا سکتی ہے. اگر زیادہ مسئلہ ہو یا ڈاکٹر نے بتایا تو 3 بار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شاندہ کے ایک ساشے میں کل کتنی ایفیڈرین ڈالی گئی ہے. جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ساشے میں 53.19 ملی گرام ایفیڈرین موجود ہے. ایفیڈرا جہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. مائی گڈنس، یعنی اگر کوئی دن میں جو شاندہ کی 3 ساشے استعمال کرتا ہے، یہ لیبل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خود ہدایات دے رہے ہیں کہ دن میں 3 ساشے لے سکتے ہیں، دن میں 3 بار لیں. تو اگر یہ ساشے دن میں 3 بار لیے جائیں تو اس کی مجموعی ڈوز کیا بن جائے گی؟ 160 ملی گرام. تو جس دوائی کی سٹینڈرڈ ڈیلی ڈوز، روزانہ کی ڈوز 30 سے 40 ملی گرام ہے، وہ کتنی ڈوز میں یہ تجویز کریں؟ 160 ملی گرام، یعنی 4 گنا زیادہ ڈوز. تو اس سے تو پورا خطرہ موجود ہے کہ اس بندے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو سائیڈ ایفیکٹس میں نے بتائے ان میں سے کچھ بھی کسی کو ہو سکتا ہے. اور چونکہ اکثر سیریس میڈیکل ایشوز کی لوگ وجہ بھی معلوم نہیں کرتے،
اکثر ڈیتھس ایسے ہو جاتی ہیں، کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، لیکن وجوہات کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، نہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، اس کو روٹین کا کوئی مسئلہ سمجھ کے اگنور کر دیا جاتا، تو اس لیے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو ان مشہور کمپنیوں کا لیبل دیکھ کر اور پھر ہربل کا سن کر تو پورا اعتقاد لوگوں کو آ جاتا ہے کہ سب اچھا ہوگا، اور پھر وہ جملہ کہ اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہی نہیں ہے، تو دیسی دوائی ہے، اس سے کیا ہوگا۔ تو ڈاکٹر تو یہ لکھتے نہیں، اور لوگ اسی وجہ سے اس کی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، خود ہی جا کے لے آتے ہیں فارمیسی سے، اور اسی طرح اصل خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو شاندار لینے والے کی اپنی حالت ایسی ہو جس میں ایفیڈرین منع ہو، ایفیڈرین اب او ٹی سی ڈرگ نہیں رہی، یہ اب کنٹرول ڈرگز کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کو آپ یوں او ٹی سی کاؤنٹر کے اوپر نہیں بیچ سکتے۔ ذرا سوچیں، فرض کریں اگر گھر میں ایک بابا جی ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دل کا دورہ بھی ایک بار پڑ چکا ہے، سٹینٹ بھی شاید لگا ہو، اگر ان کو زکام ہو جائے اور اس صورت میں وہ جو شاندار کا بار بار استعمال کرتے رہیں تو کیا انجام ہوگا؟ الامان۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اور اہم ڈسکشن پہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔